اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر ہمارے ذہنوں میں ایک سوال گردش کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی گئی تو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے سے بدل دی گئی، لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام کی باری آئی تو لے لی گئی۔ وہاں بھی تو رعایت ہو سکتی تھی، عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے قربانی مانگی گئی تھی، وہ حکم کے تحت قربانی کر رہے تھے۔ ان سے کہا گیا تھا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کرو، تب اللہ کے حکم کے تحت اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرے۔ وہاں اللہ کے حکم کو ماننے کے لیے بندوں کو بندگی کی حدود دکھانا تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کو دکھی نہیں بلکہ خوشی دیکھنا پسند کرتا ہے۔ ایک باپ کو صدمے سے بچانے کے لیے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے ہی بیٹے کو ذبح کر دیا، اللہ نے دمبے کو بھیج دیا۔ قربانی کے لیے اللہ کی صفت رحمی تھی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا معاملہ قدر جدا ہے۔ آپ علیہ السلام کو حکم نہیں دیا گیا تھا کہ آپ میدان کربلا چلے جاؤ اور اہل خانہ کو قربان کر دو۔ وہ تو جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھے کہ وہ اسلام جس کو اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل فرمایا، اس کی خلاف ورزی اس انداز میں اور اس حد تک ہو رہی ہے کہ تمام امت اس سے متاثر ہو رہی ہے، اور خاصا ہے کہ رفتہ رفتہ اسلام کی شکل ہی بدل دی جائے۔ اس لیے اللہ کے دین کو اصل حالت میں قائم رکھنے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے خود ہی یہ فیصلہ کیا کہ میں اس برائی کے خلاف جہاد کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے برائی کے خلاف جہاد کیا جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ خود اپنی مرضی سے کیے تھے، اسلام کی سربلندی کی خاطر، نہ کہ خود کو بلکہ اپنے خاندان کو بھی حق کی راہ میں قربان کر دیے۔ مقصد مظلوموں کو ان کا حق دلانا تھا۔ اس لیے ان دونوں قربانی میں یہ فرق ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی حکم کی قربانی تھی اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی خود مرضی قربانی تھی۔ ان دونوں قربانی میں ایک اور فرق ہے کہ جان کا نذرانہ پیش کیا گیا، کیونکہ انسان کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کی جان ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کا حکم آ جائے تو ہماری کتنی ہی قیمتی چیز ہو، حقیر ہو جانی چاہیے، وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دینی چاہیے۔ آج ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے، ہم اپنی بہت سی خواہشات کو اپنے معبود بنا لیے ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں اللہ کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی صورت میں آ چکا ہے، لیکن ہم خود کو دیکھتے ہیں کہ ہماری نفس حد پار کر رہی ہے، ہم قربان نہیں کر رہے اور نہ ہی جہاد کر رہے ہیں۔ ان عظیم قربانی کا مقصد ہم آنے والے لوگوں کے لیے مثل پیدا کرنا تھا کہ ہمیں نفس کی غلامی سے کس طرح آزاد ہونا ہے، مظلوموں کی مدد کس طرح کرنا ہے، نفس سے جہاد کرنا، نفس کو قربان کرنا کس طرح ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی سنت و طریقت پہ عمل کرنا ہے، دل کعبہ کو نفسانی خداؤں سے پاک کر کے نور خدا کو بسانا ہے۔ یہ کام ہم کیسے کریں گے؟ روزانہ خود کا محاسبہ کریں گے کہ آج نفس کی قربانی کیا یا نفس کی غلامی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی سنت اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت پر قائم ہوتے ہوئے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے شہید یا غازی کا مرتبہ نصیب عطا فرمائے۔ آمین بجانب الحامین صلی اللہ علیہ وسلم۔